جناب علی خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر شان رمضان 2023 کا آج آغاز ہے، تعارفی نشست ہے یہ. اقرار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سیگمنٹ ہے نیکی کا جو کہ الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور آپ ہی بتائیے پھر کہ کیا سلسلہ ہے. جی بالکل، ہم نے گزشتہ کچھ برسوں سے نیکی ایک اور پہلو جو مختلف زاویے ہیں نیکی کے، ضروری نہیں کہ صرف ہم مالی طور پر مدد کر کے نیکی سر انجام دیں، اس کا ہم نے آغاز کیا. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ درخواست اور یہ اپیل ضرور کریں تمام دیکھنے والوں سے کہ ملک پاکستان اس وقت ظاہر ایک بڑی دگرگوں صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے ہم سب پر. ہم نے کووڈ کے درمیان بھی یہ سیگمنٹ کیا، ہم نے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچایا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر دوسرے شخص کا کسی نہ کسی طرح سے خیال رکھنا ہے. صرف یہ سوچ کر کہ چونکہ 2.5% زکوٰۃ ہی ہے رمضان میں اور بس ہم نے اپنے حصے کی نیکی کر دی، شاید یہ کافی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے اطراف میں، اپنے گھر بار کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے کے لوگوں اور اس سے باہر پاکستان بھر کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. جس کیپیسٹی میں بھی، جس حیثیت اور استطاعت میں بھی آپ لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنا کام دیانتداری سے کیجیے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کا فرض ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس سے بڑھ کر سر انجام دینے کی کوشش کیجیے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر پوری قوم نے یکجان ہو کر ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دیا اور اپنے حصے کے کام سے زیادہ کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی پروردگار نے چاہا تو گزر جائے گا. اور لوگوں کے مشکل وقت میں ان کی آسانی کا باعث بن رہا ہے پاکستان کا ایک ایسا ادارہ کہ ہم بلا جھجک اور بلا خوف تردید اس ادارے کے حوالے سے کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس ادارے کی مدد کریں گے تو آپ کا ایک پیسہ بھی رائے گا نہیں جائے گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے، میں اور وسیم بھائی ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے کو انڈورس کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں جب تک کہ دل 100% مطمئن نہیں ہو. لیکن یہ کہ جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابھی میں پاکستان سے باہر بھی تھا، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے دل بھی اس ادارے کی دیانت کی، اس ادارے کے کام کی گواہی دیتے ہیں، اس ادارے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری بہت خوش قسمتی، بہت باعث اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ روح رواں ڈاکٹر باری موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہر بار یہ جاننا بڑا انسپائرنگ ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ آغاز کیسے ہوا انڈس اسپتال کا. ہم ذرا کم وقت دیں گے اس معاملے کو، اور ابھی آپ نے جو ٹارگیٹس اور گولز سیٹ کیے ان پر ذرا زیادہ، لیکن یہ داستان بہت ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو کہ اس فقید المثال ادارے کی بنیاد کیسے رکھی گئی. دیکھیے بہت شکریہ آپ کا. آپ بڑی خوبصورت باتیں بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ نے بھی پہلے سیگمنٹ میں بھی یوم پاکستان ہے اور واقعی تجدید عہد کا دن ہے. جو حالات ہیں اس کے اندر، اور ہم سب کو، ہر ایک کو انڈیویجول کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رمضان کے بعد اچھا پاکستان انشاءاللہ اللہ کرے. تو بس سمپلی جو ہے نا، انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ یقین یہاں سے، جبکہ سب یہ کہا کرتے تھے اگینسٹ آڈ کہ یہ نہیں ہو سکے گا. الحمدللہ 1987 میں خواب دیکھا گیا جب ایمرجنسی بنائی گئی جس میں بچوں نے بہت کنٹریبیوشن دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے شربندر تعبیر ہوا 2007 میں 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا. 15 سال کے مختصر وقت میں الحمدللہ 15 ہاسپٹل اور پھر پبلک ہیلتھ کے پروگرامز، اور پھر کراچی کا ہاسپٹل ایکسپینڈ کر رہا ہے، لاہور میں بھی بن گیا ہے. تو ایک راستہ، اور یہ سب ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے، مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور پاکستانیوں کی جو فراغ دلی سے ان کے اس کی وجہ سے. ابھی میں لیٹسٹ ایک بات بتاؤں، میں ابھی کل ہی واپس آیا ہوں یو کے سے. ہمارے فنڈ ریزر سے لندن ایسٹ لندن میں ایک فنڈ ریزر تھا. تو جب میری بات ختم ہوئی اس کے بعد فنڈ ریزنگ جب شروع ہوئی تو ایک بچی 11 سال 12 سال کی ایک بچی میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی. اس نے اپنی کانوں سے بالیاں نکالی اور میرے ہاتھ میں دی. مطلب اس وقت میں
जज्बात काबू नहीं कर सका था। उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इंशाल्लाह बड़ी हो मैंने डॉक्टरी कर दी है और मैंने इस इदारे में आके काम करना है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये इदारा नहीं चलेगा? क्या वाह, कहने? वाह, कैसे कह और सकते हैं हम कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये कौम नहीं चलेगी? कौम नहीं चलेगी? इंशाल्लाह, बिल्कुल, अल्लाह ने पाकिस्तान साथ, देखिए, इंशाल्लाह इससे बुरे हालात में भी गुजरे हैं और इंशाल्लाह हम बस ये अहद करें कि हर एक अपना हिस्सा डालेगा। हम एक हर हिस्सा डालेगा तो इंशाल्लाह हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। डॉक्टर साहब, हम बड़े फ़ख्र से बताते थे जब इंडस हॉस्पिटल का जिक्र होता था इब्तदाई अय्याम में, जब पहला तारुफ था कि जी 15 अरब रुपए साल का बजट है इसका। जी। अब क्या मामला है? जो पिछले साल जो मैंने बजट अप्रूव कराया था वो 45 अरब रुपए। अल्लाह अकबर, यानी अभी ये कल की बात लगती है जब मैं 15 अरब रुपए बहुत बढ़ा के बताता था। याद है मुझे। ये मैं सिर्फ ऑपरेशनल बजट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेंशन से तकरीबन उतना ही एक्सपेंशन का है। माशाअल्लाह। कराची का जो हॉस्पिटल वाह, वाह। 1350 बेड पे जा रहा है, लाहौर का 600 बेड पे चला जाएगा। और अब रोज़ क्योंकि एक क्या मैं ये कहा करता था कि ये जो 15 साल पहले ये ईमान बिल गैब था, लोगों को यकीन नहीं था, अब तो ये ईमान बिल जहर है। नजर आ रहा है। तो ये नज़र आ रहा है और लोग जो है ना, और भी शहरों में लोग कह रहे हैं कि सियालकोट में लोग कह रहे हैं, मर्दान में कह रहे हैं, पेशावर पे कह रहे हैं कि इसको रेप्लिकेट करें। क्या? अभी तो आप इसकी एक नए, चूंकि पिछले दिनों मैं गया था और पूरा हमने विजिट किया, और बल्कि मैं आप लोगों से भी कहूँगा जिनके लिए मुमकिन हो वो ज़रूर एक दफ़ा जाकर देखें। सीइंग इज़ बिलीविंग। आपके दिल में जो है ना खुशी और गम के मिले जुले जज्बात होंगे। आपको बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा इस तरह काम कर रहा है। आपका दिल बहुत दुखेगा कि छोटे छोटे बच्चे जिसमें कहाँ से आए हुए, कोई कहाँ सिंध के किसी इलाके से, कोई बलोचिस्तान से, कोई अफगानिस्तान से आया हुआ है और वो कैंसर के मरीज हैं, उनको पूरा वार्ड है बच्चों का, उनको कीमोथेरेपी ज़रूर जाइएगा। और कमाल ये है कि एक तो पेपर नहीं है पूरे इदारे में, हाँ। और दूसरा कहीं कैश काउंटर नहीं है। जी। मतलब किसी भी जगह पे आपको एक पैसे की पर्ची तक नहीं बनवानी। ये तो अल्लाह ताला इसकी और जगह। अभी आप कुछ एक्सपैंड भी कर रहे थे, पूरी एक नई इमारत एक बन रही थी, वो क्या है वो बताता है कि लोगों को जो अंदाजा हो गया। पैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 एकड़ जगह थी और उसमें मास्टर प्लान बना के हमने कोई 1350 बेड पे लेके जाना है इंशाल्लाह। और इस तरीके से अल्लाह ताला की वो रहा हमारे ऊपर कर्ब रहा, तो जून में हम दिसंबर इस साल हम इंशाल्लाह नए हॉस्पिटल में मूव कर जाएंगे। अच्छा, और कितने 600 बेड ऑपरेशन हो जाएंगे, 300 से 600 हो जाएंगे और इंशाल्लाह 2026 तक ये पूरे 1350 हो जाएंगे। फिर हमने नई नस्ल के लिए अगले पॉट्स छोड़े हुए हैं, 1800 बेड तक ले जा सकते हैं वो। अल्लाह अकबर। और फिर लाहौर का भी इंशाल्लाह आज 100 बेड ऑपरेशनल है, दिसंबर में इंशाल्लाह 300 बेड हो जाएंगे और 2025 तक इंशाल्लाह वो 600 बेड पूरे हो जाएंगे। तो सब बस ये बात, और फिर हम ज़रा अपने टारगेट्स पे आते हैं। ये हमने इस बार ज़रा सेगमेंट में ये तय किया है कि हम ऐसे जो मोतबर इदारे हैं उनके साथ कुछ टारगेट्स सेट करें और फिर रमज़ान मुबारक के आखिर तक उनको चेज़ करें कि क्या इस महीने में हमने वो टारगेट्स अचीव किए या नहीं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत इब्तदाई अय्याम का जो मेरा इंडस से तारुफ था वो ये कि 70% लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नाम ही मालूम नहीं है, हाँ, इदारे को भी, और उनका नाम अब्दुल्ला लिखा है या अल्लाह का बंदा। तो ये क्या मामला है, किस तरह के लोग मदद करते हैं? देखें, बहुत सारे लोग जो है ना वैसे ही हैं, जैसे कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि आप दें तो एक हाथ से दाएं हाथ को ना पता लगे, बाएं हाथ को ना पता लगे कि दिया है, और या ज़ाहिरन भी दें ताकि लोगों को तरगीब भी मिले। दोनों नेकियां बहुत अभी भी मेजॉरिटी वही लोग हैं जो कि बिला नाम चले थे। और ये मैं सिर्फ सैकड़ों की बात नहीं है कि करोड़ों की बात नहीं थी, मतलब 50 करोड़ रुपए कह दिए, दे गए, चले गए बस, और पता भी नहीं है कौन है। तो शुरू में तो मेरे बोर्ड मुझे कहा करता था, भाई कुछ बता दो, ये तो हमारे दिल में है और उसके दिल में है, कुछ पता तो हो ना कि कौन आ रहा है। मैंने कहा जी अल्लाह को पता है, और अल्लाह मियाँ ने जो जिस नीयत के साथ ये बनाया और जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा था, अल्लाह ताला ने उन्हीं मरीजों की दुआओं से इसको चलाते रहना है। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर आपकी शख्सियत, आपकी पूरी टीम, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखिए। क्रेडिट बहरहाल आपका भी है कि आपने दयानत की, क्रेडिबिलिटी की वो मिसाल कायम की है कि लोग बहरहाल अब इंडस को एक अलामत समझते हैं एतबार की और एतबार। ये है वो नई साइड जो बन रही है ना। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये अब हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ। ज़रा हमने इस रमज़ान में हम चाहते हैं कि जो ARY डिजिटल है, हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, शान रमज़ान है, हम दोनों भाई हैं, तो हम इस महीने के आखिर में एक एहसास तफ़ाखुर के साथ इस सेगमेंट का ख़त्म करें कि हमने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे इदारे के लिए। तो ये एक कैंपेन इंडस शाकिरीन के नाम से जो डिज़ाइन की गई है, अच्छा, इस पे ज़रा हमें बताइए और हम इसको इंशाल्लाह पूरा महीना लेके चलेंगे। ये क्या है भाई? ये ज़रा फरमाइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा है ये कि जी जो सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक 10,000 माहाना
1 लाख आदमी अगर मुस्तकिल देते रहें ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ایک ہاسپٹل جو کراچی کا ہے وہ 12 ارب روپے صرف اسی کا خرچہ ہے، تو 1 ارب روپے ماہانہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. کہ اگر 10,000 لوگ 10,000 ماہانہ دیں 1 لاکھ 1 افراد. لاکھ افراد. یعنی اب یہ 10,000 سے 5 مریض ایک طرح سے آپ جی جی آرام سے ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا 1 لاکھ، اور یہ مشکل نہیں ہے. یعنی کتنے الحمدللہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مہینے کا 10,000 روپیہ الحمدللہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ڈیفینیٹلی. اور یہ سسٹینیبل ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو اب اس کو اگر آپ وہاں دیکھ لیں نا، میں نے یو کے میں بھی کہا، ڈالرز اور پاؤنڈز میں کریں تو وہ تو میں نے یو کے میں کہا، میں نے کہا ایک جو ہے نا آپ کو صدقہ آپ کو بلاؤں سے ٹالتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کچھ نہ کریں، ایک ڈائریکٹ ڈیبٹ کا 1 پاؤنڈ اے ڈے کا صدقہ ڈائریکٹ کر دیں تو آپ، کیونکہ آدمی بھول بھی جاتا ہے صدقہ دینا، یہ تو ڈیلی آٹومیٹکلی چل رہا ہے، تو یہ 12,000 روپے پر منتھ ہوتے ہیں. واہ واہ صحیح ہے. اور ایک سال کے 1,27,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ 1 پاؤنڈ کسی کو پتہ، کیونکہ وہاں تو کوائن ہے، کوائن ہی رکھ دیا، بھول گئے، بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی پتہ بھی نہیں لگتا. ابھی بھی اس وقت تو ماہانہ تقریباً 60,000 پاؤنڈ یہ ڈائریکٹ ڈیبٹ سے آ رہا ہے. 1 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ مہینے کا، 10 پاؤنڈ. اور اگر ٹارگیٹ اچیو کر پاتے ہیں تو یہ کتنا بن جائے گا سال کا؟ تقریباً میرا حساب بڑا کمزور ہے. سال کا 12 ارب روپے سے. 12 ارب روپے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے کتنے مریض کیا اس سے؟ سر میں آپ سمجھے نا کہ ہم تقریباً سمجھے کہ اس وقت پورے نیٹ ورک میں جو ہے نا 5 لاکھ مریض ماہانہ، یا اللہ ماہانہ. تو اتنا بڑا کام ہو جائے گا، یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا. بھائی. تو یہ آج پہلی رمضان ہے، یوم پاکستان بھی ہے، چلیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. میں اپنے طور پہ یہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب وسیم بھائی یہ ہو جانا ہے، اس میں تو کوئی بات آپ نہیں کا کہ تجربہ آپ نے دیکھا ہے. نہ ہو، لیکن ثواب کس کو ملنا ہے یہ مجھے یہ نہیں پتا. منتخب اللہ نے کس کو کرنا اللہ نے کس کو منتخب کرنا ہے، وہ اللہ نے وہ دینا ہے. ہم اپنے طور پہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کا ہم حصہ بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نیت کریں. اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا ہر دوسرے تیسرے روز یہ ہم بتاتے رہیں گے کہ ہم نے کیا اچیو کیا، اور بارہا زحمت بھی دیتے رہیں گے انڈس کی ٹیم کے مختلف لوگوں کو. ہماری ٹیم بھی آپ کو بتاتی رہے گی کہ آپ کے ایفرٹ سے کتنا ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور وہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے اسکرین کے اوپر. تو آج ہم نے یہ ٹارگیٹ کے 10,000 روپے، کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے. کم سے کم 1 لاکھ پاکستان میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہر مہینے 10,000 روپے کا وعدہ اور دعویٰ کریں. انشاءاللہ آپ اس رمضان میں یہ ہم اچیو کر لیں گے، کیونکہ پھر جو ہمارے آج ہمارے کوئی تقریباً 2,500 بیڈ ہیں پورے ملک کے اندر. صحیح ہے. دسمبر کے آخر تک ہم یہ 4,000 پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ ٹارگیٹ ہمارے 1 لاکھ سے 5 لاکھ آدمی ہو جائیں گے. یہ سمپل ایک ایشو ہے. یہ ایک امریکہ میں ایک ہسپتال ہے بچوں میں کینسر کا. اچھا. وہ سینٹ جوڈ کینسر ہاسپٹل ہے میمفس میں. وہ 8,000 مریض علاج کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں. اس میں ان کے 15 لاکھ والنٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے. وہ سال میں 30,000 فنکشن کرتے ہیں، ایونٹس کرتے ہیں. اچھا. جس میں سے سینٹ جوڈ خود 12 کرتا ہے، باقی سب لوگ اپنے گھر پہ کرتے ہیں. اور ایک آدمی آن این ایوریج $19 سے $30 پر منتھ دیتا ہے. ان کا روز کا خرچہ $1.8 ملین ہے، اور روز وہ جمع کرتے ہیں $2.3 ملین. ان کا 10 ارب روپے کا ریزرو ہے. ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر، ہم لوگ تو ان سے بہت آگے، ہماری قوم جو ہے نا بہت آگے. انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بہترین. آج اگر آغاز میں ہم یہ ٹارگیٹ سیٹ کر لیں تو ہماری تو پہلے روزے میں ہماری عید ہو جائے گی. عید آخری روزے کے بعد ہوتی ہے، ہماری پہلے روزے کے بعد ہی ہو جائے گی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے، ممکن نہیں کہ ایسا نہ ہو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم نے چونکہ ایک فرد کے لیے 10,000 روپے رکھے ہیں، لیکن بہت سارے، بلکہ 1 لاکھ تو ایسے افراد ہوں گے جو شاید 50,000 مہینہ، 1 لاکھ مہینہ بھی ان کے لیے اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی 5,000 دے دے، کوئی 1,000 دے دے. دیکھیں کس کے 1 روپے میں برکت ہے. یہ وہی معاملہ ہے نا غزوہ تبوک والا واقعہ، کہ ایک صحابی کی کھجور سب پہ بھاری تھی، تھوڑی سی 2 مٹھی کی. تو اللہ تعالیٰ کس کی پیسے میں کتنی برکت ڈالتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. کیا بات ہے. تو ہر چیز 1 روپے بھی میٹر کرتا ہے. 1 روپے جو ہے نا، جس کے پاس ہو ہی 2 روپے وہ 1 دے دے تو اس کی ویلیو کروڑوں کے بعد. یہ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس 4 روٹیاں ہیں، آپ اکیلے کھانے والے ہیں، اور کوئی آگے آپ نے اس میں سے 2 روٹیاں اس کو دی اور 2 خود کھا لی. ٹھیک ہے، یہ نیکی تو ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی مقبول ہے. لیکن آپ کے پاس روٹی ہی 1 ہے اور پھر کوئی بھوکا آپ کے پاس آ گیا اور اس میں سے یا تو آپ تمام دے دیں یا شیئر کریں اس کے ساتھ، تو یہ کیا خوبصورت نیکی ہے. تو اگر آپ کے پاس کم ہے تو یہ گھبرانے یا جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنے دوں گا تو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل فرق تو اسی سے پڑے گا انشاءاللہ. بالکل اسی بات بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب
کیا چیز ہے یعنی ہم جب خود بھی انڈس جاتے ہیں خاص طور پہ جو بچے ہیں کینسر سے متاثرہ بہت ہی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جب آپ اپنی فیملی کو رکھ کر سوچتے ہیں اپنے بچے سے متعلق سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ آزمائش یہ امتحان مجھ پہ اگر ڈالا ہوتا تو میں ظاہر پروردگار اتنی بڑی ذات ہے کیا شکوہ کر سکتے ہیں اس سے. کیا ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے جس طرح بھی آپ نے وہ بچی کی ایک بات بتائی ہم سب کی ہمارے ہاں تو ہر مریض ہمارے دل کے قریب ہے لیکن یہ واقعہ جو آپ اس کی بات کر رہے تھے بچوں کے جو کینسر کا جو یونٹ تھا وہاں پر آپ ہم تو ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے دل بھی تھوڑے عام کے مقابلے میں تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن آپ 1 گھنٹہ وہاں برداشت نہیں کر سکتے. مطلب جو بچے کی آپ دیکھتے ہیں ان کی کہانیاں سنتے ہیں وہ بچے کیونکہ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں ایک دم اس کو کینسر پتہ لگتا ہے نا کینسر کا مطلب اور وہ پھر جو ان کے جذبات نکلتے ہیں آپ ان کی پینٹنگز دیکھیں ان کے اندر ان کی جو سوچ نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ 4 پینٹنگ کے بعد آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں سے آپ دیدہ ہو کہ کوئی بھی کتنا بھی سخت آدمی ہوگا وہ وہاں سے آبدیدہ ہو کے نکلے گا. یعنی میں آج بھی اکثر رات میں کبھی آنکھ کھل جائے اور کبھی وہ جملہ میرے ذہن میں آ جائے. انڈس ہی میں ہم ایک یوم پاکستان تھا غالباً کوئی ایسا ہی موقع تھا کہ ہم ایک کینسر کے بچوں سے تو ایک بچہ جس کے متعلق ڈاکٹرز کی ہوپ بڑی کم تھی اس کی والدہ جب ہم ان سے ملے اور تصویریں بنائی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے اچھی سی دلہن لے کے آؤں گی. اللہ تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ میں آج بھی جب سوچتا ہوں تو پھر میں اس کے بعد سو نہیں پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سب کی مشکلات اور آمین الہی آمین. تو یہ جی آج ہمارا بہترین آغاز انشاءاللہ زبردست. بس آخری تو میں یہ ہے کہ ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں. ملک ہے تو ہم ہیں بے شک اگر اور یہ مشکل نہیں ہے اس دور سے بھی انشاءاللہ ہم لوگ نکل جائیں گے. رمضان کا موقع ہے اپنے لیے دعا کم مانگے اپنے ملک کے لیے دعا مانگے اپنے تاکہ ہم سب لوگ اس کو بہتر پاکستان. تو ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں جو تیقن اور یقین اور ایمان ہے پاکستان کے لوگوں کو لے کر وہ اس بنا پہ ہے کہ ماضی بہت شاندار رہا ہے انڈس ہسپتال کا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ بھی جو 50 کروڑ روپے دے دیتے اور اپنا نام تک ظاہر کرنے کے خواہاں یا خواہش مند نہیں ہوتے. یہ ہے پاکستانی قوم یہ ہے پاکستانی قوم کا اثاثہ یہ لوگ اور ہمیں یقین ہے ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم ہر مشکل وقت سے گزر جائیں گے. اور اس مشکل وقت میں جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اپنے فرائض سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے زیادہ ہی اچیو کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ. سر بہت بہت نوازش تھینک یو ویری مچ. اور کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں. ہمیشہ آپ سے ملنا بہت باعث اعزاز اور بڑا حوصلہ. اور تھینک یو پلیز سر بہت ساری تالیاں جناب ڈاکٹر باری صاحب کے لیے انڈس ہاسپٹل کے وہ سارے لوگ وہ سارے اتنے سارے گمنام چہرے جن کی وجہ سے یہ اسپتال آج وہاں پر کھڑا ہے. اور آئیے یہ عہد کریں اس سیگمنٹ کے اختتام پر کہ میں اور آپ بھی اپنی اپنی سطح اپنی اپنی کیپیسٹی اپنی اپنی بساط اپنی اپنی اوقات کے مطابق اس سفر کا حصہ بنیں گے. اگر نہیں بنے اور اگر آلریڈی ہیں تو پھر اس کو کچھ قدم آگے لے کر جائیں گے اس سفر کو انشاءاللہ. نیکی کا یہ سفر جاری ہے. اس کی تعارفی اس کی ابتدائی نشست آج ہو گئی ہے. آپ روزانہ آف کورس یہ سیگمنٹ دیکھیں گے شان رمضان 2023 میں انشاءاللہ. باغ رمضان سجا ہوا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.